اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج پارہ نمبر 4 کے جو ہے نا وہ آگے دیکھتے ہیں کہ ادھر چوتھے پانچویں رکوع سے کہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان اللہ سے ڈرو، بڑھا کر سود نہ کھاؤ، آگ سے بچو، اور جو کافروں کو بسم کرنے والی ہے حکم مانو کہ رحم ہو، بخشش کی کوشش کرو جنت کی۔ جنت زمین و آسمان کے برابر ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ خرچے فی سبیل اللہ کرو، خوشی میں غم میں، غصہ دبانے والے، معاف کرنے والے، نیکی کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اگر لوگ گناہ یا برائی کر بیٹھے تو اللہ کو یاد کرے، بخشش مانگے، اللہ کے سوا کون بخشے گا، اور اڑے نہ رہیں۔ بخشش جزا ہے، بخشش اور بخشش کی جزا جو ہے نا وہ ہے جنت۔ تم سے پہلے بھی دستور ہوئے، دیکھو جھٹلانے والوں کا آخر کیا انجام ہوا۔ ہدایت اور نصیحت بیان کرنے کو ہے، سستی نہ کرو، غم نہ کھاؤ۔ ایمان، اگر اہل ایمان ہو تو غالب رہو گے۔ اگر تم کو زخم آیا تو ان کو بھی آیا، یہ بدلہ ہے لوگوں میں ایمان جانچنے کو، شہید بنانے کو۔ اللہ ظالموں کو نہیں چاہتا، اس لیے ایمان کو نکھارتا ہے اور کفر کو مٹاتا ہے۔ کیا خیال ہے کہ جنت میں جاؤ گے؟ ابھی تک لڑنا اور ثابت قدمی اللہ نے نہیں پرکھی۔ وہ آرزو کرتے تھے موت کی، اب اس کو سامنے دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد اللہ پاک کے رسول ہیں، پہلے بھی رسول آئے۔ اگر محمد دنیا سے چلے گئے تو کیا پھر تم لوگ پھر جاؤ گے؟ جو پھرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور شکر کرنے والوں کو ثواب ہے۔ مرنا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں، دنیا مانگنے والوں کو بدلے میں دنیا ہی مل جاتی ہے، آخرت مانگنے والوں کو آخرت، احسان ماننے والوں کو ثواب۔ بہت انبیاء کے ساتھ لوگوں نے جہاد میں حصہ لیا، وہ خدا طالب تھے، اور وہ نہ ہارے تکلیف میں، اللہ کی راہ میں نہ سست ہوئے نہ دبے۔ خدا صابرین کو چاہتا ہے۔ کچھ نہ بولے، کہا اے خدا ہمیں معاف فرما دے، ثابت قدم رکھ، کفار کے معاملے میں ہماری مدد فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثواب و آخرت دی۔ اللہ نیکوں کو چاہتا ہے۔ اہل ایمان اگر منکروں کی مانو گے تو وہ تمہیں دین سے پھیریں گے۔ اللہ مددگار ہے اور مدد سب سے بہتر ہے۔ جہاد سے کافروں کے دل میں ہیبت ڈالیں گے کہ شرک کیا انہوں نے، وہ جو بے ثبوت شرک کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بے انصافوں کو بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ جب تم جہاد کرنے لگے، قتال کرنے لگے اس کے حکم سے، جب تک نامردی اور جھگڑا نہ ڈالا، بے حکم نہ ہوئے، تو اس وقت تک کامیاب رہے، خوشی کی خبر ملنے تک۔ کوئی دنیا کوئی آخرت چاہتا ہے تم میں، پھر تم کو الٹ دیا آزمانے کو، پھر تمہیں معاف کیا۔ اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ فضل رکھتا ہے۔ جنگ غزوہ احد کا واقعہ یہ، جب بڑھتے پیچھے نہ دیکھتے، پھر رسول پکارتا، تنگ ہو گئے، تنگ کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر کام کی خبر ہے۔ تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اونگ دی، بعضوں کو فکر پڑ گیا، جھوٹے خیال بنانے لگے، کہا ہاتھ میں کچھ نہیں۔ کہو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، دل میں جو چھپاتے رہیں وہ تم سے ظاہر نہیں، دل میں چھپاتے رہے تم سے ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں اختیار ہوتا تو مارے نہ جاتے، کہو گھروں میں بھی اگر ہوتے تو موت آنے پر نکل آتے۔ یہ آزمانا اور نکھارنا ہے، دل کی بات اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جس دن مقابلہ ہوا، کچھ لوگ بہکاوے میں آ گئے شیطان کے، اور وہ ہٹ گئے اپنی جگہ سے، اور اللہ بخشنے والے نے پھر بھی بخش دیا اور قصور کو معاف کیا۔ اے اہل ایمان، منکروں کی طرح نہ ہو جو کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس رہتے تو نہ مارے جاتے، افسوس ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زندگی موت کا مالک ہے، کام دیکھتا ہے۔ اگر اس کے کوئی راستے میں جو مارا جائے تو دنیاوی زندگی سے وہ بہتر ہے، مرنے مارنے پر اللہ پاس ہی اکٹھے ہونا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تو ان کے آپ نرم دل ہیں، سخت ہوتے تو وہ منتشر ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے اخلاق کی تعریف فرمائی۔ معاف کر اور بخشش مانگ، مشاورت کر ان سے، عزم کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ اہل توکل کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب نہ ہوگا، چھوڑے گا تو کوئی مددگار نہ ہوگا۔
مومنوں کو توکل اللہ پر رکھنی چاہیے۔ نبی کا کام چھپانا نہیں، چھپانے پر قیامت میں حساب ہے، یعنی کہ صاف صاف نبی پاک جو حکم آتا ہے بتاتے ہیں۔ بھرتی پوری اور ظلم نہ ہوگا۔ کیا تابع اور غیر تابع برابر ہیں؟ جو دوزخی ہیں وہ بری جگہ پہنچنے والے ہیں۔ لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے درجے رکھے، اللہ دیکھتا ہے جو کرتے ہیں۔ اہل ایمان، اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم ہی میں سے نبی بھیجا جو آیتیں پڑھتا ہے اور تم کو سنوارتا ہے، کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ پہلے تم لوگ گمراہ تھے، تکلیف اگر آئی تو کیا کہتے ہو کہ تکلیف کہاں سے آئی، حالانکہ تم بھی ان کو تکلیف پہنچا چکے ہو۔ جہاد کا بیان کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تکلیف اپنی طرف سے آتی ہے۔ دیکھا جب دو فوجوں کا مقابلہ ہوا ایمان جانچنے کو، اور کہا کہ لڑو، بولے لڑنا نہیں آتا، وہ کفر کے نزدیک ہیں۔ کہتے ہیں جو دل میں نہیں، اللہ کو سب معلوم ہے اللہ کی بات۔ جو کہتے ہیں کہ ہماری مانتے تو مارے نہ جاتے، کہو کہ اب موت سے بچ کے دکھاؤ، کیونکہ موت ہر صورت میں ہر جگہ آتی ہے۔ اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، وہ روزی پاتے ہیں، اللہ کے فضل پر خوش ہیں، اپنے ساتھ ملنے والوں پر خوش ہوتے ہیں، اور جو اس راہ پر جائیں گے ان کو ڈر اور غم نہیں۔ اللہ کے فضل اور نعمت سے خوش ہوتے ہیں کہ اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ مزدوری ضائع نہیں کرتا۔ تو بہت شکریہ جی، باقی پھر سناؤں گا۔